اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نہایت رحمت والے بے حد رحم فرمانے والے کے نام سے۔ اللہ ہے، اس کے سوا کوئی پوجا کے لائق نہیں۔ وہ ضرور تمہیں جمع کرے گا قیامت کے دن، جس میں کوئی شک نہیں۔ اور کون ہے جس کی بات اللہ کی بات سے زیادہ سچی ہو؟ تو تمہیں کیا ہوا کہ منافقوں کے بارے میں تم دو گروہ ہو گئے اور اللہ نے انہیں اوندھا کر دیا ان کے کاموں کی وجہ سے؟ کیا تم ارادہ کرتے ہو کہ اسے ہدایت کرو جسے اللہ نے گمراہ کر دیا، اور جسے اللہ گمراہ کرے تو اے مخاطب اس کے لیے تو ہرگز کوئی راہ نہ پائے گا۔ وہ دل سے چاہتے ہیں کہ تم بھی کفر کرو جیسے انہوں نے کفر کیا، تاکہ تم سب برابر ہو جاؤ۔ بس نہ بناؤ تم ان میں سے کسی کو دوست، یہاں تک کہ وہ اپنا گھر بار چھوڑ کر تمہارے ساتھ جہاد کے لیے اللہ کی راہ میں نکلیں۔ پھر اگر وہ روح گردانی کریں تو انہیں پکڑو اور قتل کرو جہاں پاؤ، اور ان میں سے کسی کو دوست نہ بناؤ اور نہ مددگار، مگر ان لوگوں کو قتل نہ کرو جو ایسی قوم سے مل جاتے ہیں کہ تمہارے اور ان کے درمیان معاہدہ ہے، یا وہ لوگ جو تمہارے پاس اس حال میں آئیں کہ ان کے سینے اس بات سے تنگ ہو چکے ہوں کہ وہ تم سے لڑیں یا اپنی قوم سے لڑیں۔ اور اگر اللہ چاہتا تو ضرور انہیں مسلط کر دیتا تم پر، تو بے شک وہ تم سے لڑتے۔ بس اگر وہ تم سے کنارہ کش ہو جائیں اور تمہارے ساتھ نہ لڑیں اور تمہاری طرف صلح کا پیغام ڈال دیں، تو اللہ نے تمہارے لیے ان پر کوئی راستہ نہیں رکھا۔ ان قریب تم پاؤ گے دوسرے لوگوں کو جو چاہتے ہیں کہ منافقت کے ذریعے تم سے امن میں رہیں اور موافقت کے ذریعے اپنی قوم سے بھی امن میں رہیں۔ جب بھی اپنی قوم کی طرف سے فتنہ و فساد کی طرف پھیرے جاتے ہیں تو وہ اس میں منہ کے بل گر پڑتے ہیں۔ تو اگر وہ تم سے کنارہ کشی نہ کریں اور تمہاری طرف صلح کا پیغام نہ ڈالیں اور اپنے ہاتھ نہ روکیں، تو انہیں پکڑو اور قتل کرو انہیں جہاں پاؤ۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جن پر ہم نے تمہیں کھلا اختیار دیا، اور کسی مسلمان کو لائق نہیں کہ وہ مسلمان کو قتل کرے لیکن بطور خطا کے، نادانستہ۔ اور جس نے کسی مسلمان کو بلا قصد قتل کر دیا تو اس پر ایک مسلمان گردن غلام یا باندی کا آزاد کرنا ہے، اور خون بہا جو ادا کیا جائے اس کے وارثوں کو، مگر یہ کہ وہ معاف کر دیں۔ پھر اگر وہ اس قوم سے ہو جو تمہاری دشمن ہے اور وہ مقتول مسلمان ہے، تو صرف ایک مسلمان گردن کا آزاد کرنا ہے۔ اور اگر وہ اس قوم سے ہو کہ تمہارے اور ان کے درمیان معاہدہ ہے، تو خون بہا ہے جو ادا کیا جائے اس کے وارثوں کو، اور ایک مسلمان گردن غلام یا باندی کا آزاد کرنا۔ تو جو شخص غلام یا باندی نہ پائے تو اس پر روزے ہیں 2 مہینے کے لگاتار بطور توبہ کے اللہ کی طرف سے، اور اللہ بہت جاننے والا بڑی حکمت والا ہے۔ اور جو کوئی قتل کرے کسی مسلمان کو قصدن، تو اس کا بدلہ دوزخ ہے، وہ اس میں ہمیشہ رہے گا، اور غضبناک ہوگا اس پر اللہ، اور اسے اپنی رحمت سے دور کر دے گا، اور تیار کر رکھا ہے اللہ نے اس کے لیے بڑا عذاب۔ اے ایمان والو، جب تم اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے چلو تو تحقیق کر لو، اور نہ کہو اس کو جس نے تمہیں سلام کیا کہ تو مسلمان نہیں۔ تم تلاش کرتے ہو سامان دنیاوی زندگی کا، تو اللہ کے پاس بہت سی غنیمتیں ہیں، تم بھی اس سے پہلے اسی طرح تھے، پھر اللہ نے تم پر احسان کیا تو تم اچھی طرح تحقیق کر لو۔ بے شک اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے۔ بلا عذر جہاد سے بیٹھ رہنے والے مسلمان اور اللہ کی راہ میں اپنے مال و جان سے کافروں کے ساتھ جہاد کرنے والے برابر نہیں۔ فضیلت دی اللہ نے اپنے مال و جان کے ساتھ جہاد کرنے والوں کو بیٹھنے والوں پر درجے میں، اور سب سے وعدہ کیا اللہ نے جنت کا، اور فضیلت دی اللہ نے جہاد کرنے والوں کو بیٹھنے والوں پر بہت بڑے ثواب سے۔ اللہ کی طرف سے درجے ہیں اور بخشش اور رحمت، اور اللہ بہت بخشنے والا بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ بے شک وہ لوگ جن کی جانیں قبض کرتے ہیں فرشتے اس حال میں کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے، فرشتے ان سے کہتے ہیں تم کس حال میں تھے؟ وہ کہتے ہیں ہم زمین میں بے بس تھے۔ فرشتے کہتے ہیں کیا اللہ کی زمین فراخ نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے؟ وہ ہیں کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ مگر وہ جو واقعی بے بس اور مجبور ہیں، مردوں اور عورتوں اور بچوں میں سے جو طاقت نہیں رکھتے کسی تدبیر کی، اور نہ وہ کہیں کا راستہ جانتے ہیں، تو وہ لوگ قریب ہے کہ اللہ ان سے درگزر فرمائے، اور اللہ بہت معاف فرمانے والا بے حد بخشش والا ہے۔ اور جو ہجرت کرے اللہ کی راہ میں پائے گا زمین میں بہت جگہ اور فراخی، اور جو اپنے گھر سے نکلے ہجرت کر کے اللہ اور اس کے رسول کی طرف، پھر اسے موت آ جائے
تو بے شک ثابت ہو گیا اس کا ثواب اللہ کے ذمہ کرم پر، اور اللہ بہت بخشنے والا بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ اور جب تم سفر کرو زمین میں تو تم پر کچھ حرج نہیں اگر تم قصر کرو 4 رکعت والی فرض نماز میں، اگر تمہیں خطرہ ہو کہ کافر تمہیں اذیت پہنچائیں گے، بے شک کفار تمہارے کھلے دشمن ہیں۔ اور اے محبوب، جب آپ ان میں ہوں اور خوف کے وقت انہیں نماز پڑھائیں تو چاہیے کہ ان میں سے ایک گروہ آپ کے ساتھ کھڑا ہو اور وہ لوگ اپنے ہتھیار لیے رہیں، پھر جب وہ سجدہ کر لیں تو اے مسلمانوں وہ تمہارے پیچھے چلے جائیں۔ اور آئے دوسرا گروہ جنہوں نے نماز نہیں پڑھی تو انہیں چاہیے کہ وہ آپ کے ساتھ نماز پڑھیں اور وہ بھی اپنی حفاظت کا سامان اور اپنے ہتھیار لیے رہیں۔ کافر چاہتے ہیں کہ کسی طرح تم غافل ہو جاؤ اپنے ہتھیاروں اور اپنے سامان سے تو وہ تم پر یکبارگی حملہ کر دیں، اور تم پر کچھ مضائقہ نہیں اگر تمہیں بارش کی وجہ سے تکلیف ہو یا تم بیمار ہو، اس بات میں کہ اپنے ہتھیار اتار کر رکھ دو اور اپنی حفاظت کا سامان لیے رہو۔ بے شک اللہ نے تیار کر رکھا ہے کافروں کے لیے ذلت کا عذاب۔ پس جب تم پوری کر لو نماز تو اللہ کا ذکر کرو کھڑے اور بیٹھے اور اپنے پہلوؤں پر لیٹے ہوئے، پھر جب تم مطمئن ہو جاؤ تو حسب دستور نماز ادا کرو۔ بے شک نماز ایمان والوں پر وقت مقرر کیا ہوا فریضہ ہے۔ اور ہمت نہ ہارو کافروں کی تلاش میں، اگر تمہیں تکلیف پہنچتی ہے تو انہیں بھی تکلیف پہنچتی ہے جیسے تمہیں تکلیف پہنچتی ہے، اور تم اللہ سے وہ امید رکھتے ہو جو وہ نہیں رکھتے، اور اللہ بہت جاننے والا بڑی حکمت والا ہے۔ بے شک ہم نے اتاری آپ کی طرف کتاب حق کے ساتھ تاکہ آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ فرمائیں اس چیز کے ساتھ جو اللہ نے آپ کو دکھائی، اور نہ ہوں آپ خیانت کرنے والوں کی طرف سے جھگڑنے والے، اور آپ بخشش مانگیں اللہ سے، بے شک اللہ بہت بخشنے والا بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ اور آپ نہ جھگڑیں ان لوگوں کی طرف سے جو خیانت کرتے ہیں اپنی جانوں سے، بے شک اللہ پسند نہیں فرماتا ہر اس شخص کو جو بہت خیانت کرنے والا بڑا گناہ گار ہو۔ وہ لوگوں سے شرماتے ہیں اور اللہ سے نہیں شرماتے، حالانکہ اللہ ان کے ساتھ ہے جب وہ رات کو چھپ کر ایسی بات کا مشورہ کرتے ہیں جو اللہ کو پسند نہیں، اور اللہ ان کے سب کاموں کو گھیرے ہوئے ہے۔ سنتے ہو تم وہ لوگ ہو کہ تم نے جھگڑا کیا ان کی طرف سے دنیا کی زندگی میں، تو کون جھگڑے گا اللہ کے ساتھ ان کی طرف سے قیامت کے دن، یا کون ان کا وکیل ہوگا؟ اور جو برے کام کرے یا اپنی جان پر ظلم کرے پھر اللہ سے بخشش مانگے تو وہ اللہ کو بہت بخشنے والا بے حد رحم فرمانے والا پائے گا، اور جو گناہ کرے تو اس کا وبال اسی کی جان پر پڑے گا، اور اللہ بہت جاننے والا بڑی حکمت والا ہے۔ اور جو خطا یا گناہ کرے پھر اس کی تہمت لگا دے کسی بے گناہ پر تو بے شک اس نے بہتان اور کھلے گناہ کا بوجھ اٹھایا۔ اور اے محبوب اگر نہ ہوتا آپ پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تو ضرور قصد کر لیتے ان میں سے کچھ لوگ کہ آپ کو بہکا دیں، اور وہ نہیں بہکا رہے مگر اپنی ہی جانوں کو، اور آپ کا وہ کچھ نہ بگاڑ سکیں گے۔ اور اللہ نے آپ پر کتاب اور حکمت اتاری اور آپ کو سکھایا جو کچھ آپ نہ جانتے تھے، اور آپ پر اللہ کا بڑا فضل ہے۔